السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اسلامک معاشرہ یوٹیوب چینل پر محترم سامعین، محترم ناظرین حضرات، آپ کا استقبال کیا جاتا ہے۔ ماہ ربیع النور، ماہ ربیع الاول، پہلی فصل بہارا کی آمد ہو چکی ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا جشن منانے کی تیاریاں پورے عالم اسلام میں بہت زور اور شور کے ساتھ جاری ہے۔ ایسے میں کئی لوگ بار بار یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا قرآن پاک میں محفل میلاد کا ذکر ہے؟ جواب سماعت فرمائے، جی ہاں۔ سب سے پہلے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کرنے کے لیے محفل سجائی، جس میں تمام انبیاء علیہم السلام سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ان پر ایمان لانے اور معاون بننے کا وعدہ لیا گیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اپنے کیے ہوئے فضل اور رحمت پر خوشی منانے کا حکم بھی دیا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 58۔ اب اس پر بھی ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے سورہ یونس کی آیت کریمہ پر۔ سورہ یونس کی جس آیت سے آپ میلاد النبی ثابت کر رہے ہیں، وہاں فضل اور رحمت سے مراد مفسرین نے قرآن لیا ہے، تو اب یہاں کس طریقے سے میلاد کا ذکر کیا جائے سمجھ میں نہیں آتی، تو اس کا بھی جواب سمجھے۔ تفسیر کے درجات میں سے پہلا یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن کرے، اور یہاں رب تعالی خود فرماتا ہے میرا محبوب رحمت ہے، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107، اور پھر فرمایا میرا محبوب فضل بھی ہے، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 47۔ معلوم ہوا کہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت نے کر دی کہ سب سے بڑی رحمت اور سب سے بڑا فضل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن اور اسلام کو تو فضل و رحمت مان لیا جائے اور صاحب قرآن اور صاحب اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضل و رحمت نہ مانا جائے؟ پتہ چلا آیت کریمہ میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میلاد ہے ہر زمانے میں الگ الگ انداز سے منایا جاتا ہے، لیکن اس کا منانے کا جیسا جس زمانے میں طریقہ جائز رہا ہے بالکل وہ جائز طریقہ ہے، اسی طریقے سے قرآن پاک میں بھی میلاد کا ذکر موجود ہے۔ اب اگر کسی کو اشارۃ النص سمجھ میں نہ آئے تو اب اسے چاہیے کہ وہ اپنے علم پر دوبارہ نظر کرے، یا کسی اچھے پڑھے لکھے آدمی کے پاس جا کر کم از کم اشارۃ النص کے معنی سمجھ لے۔ اللہ پاک ہمیں